والصلاة والسلام على رسول اللہ. بس ایک آیت ہے انشاءاللہ اسی میں سے کچھ باتیں پیش کر کے ختم کروں گا. بہت ہی اہم آیت ہے. 27ویں پارے میں سورہ طور کے اندر یہ آیت کریمہ نزول کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. سورہ طور آیت نمبر 21. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے واتبعتهم ذریتهم اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے آل و اولاد، ان کی فیملی، ان کے جو بچے، ان کے آل و اولاد ہیں، انہوں نے بھی کیا کیا؟ ایمان لایا. ایمان والے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ان کے بچوں نے بھی ایمان لایا. یعنی کہ والدین پیرنٹس ہیں وہ دیندار ہیں، نیککار ہیں. اسی طریقے سے وہ اپنے بچوں کو بھی دیندار بنائے اور نیککار بنائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتا ہے الحقنا بہم ذریتہم. جنت میں جب یہ جائیں گے تو ان کو ان کی ذریت کے ساتھ ملا دیا جائے. یعنی والدین ہیں، والدین کے ساتھ ان کے بچوں کو بھی جنت میں وہیں پر بھیجا جائے گا جہاں ان کے والدین جائیں گے. اتنی بڑی یہ خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ دیا ہے کہ والدین جہاں پہ جائیں گے، بال بچے جتنے بھی ہیں، ان کے بیوی بچے، فیملی، سب ایک ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں بھیج دے گا. اب اندازہ لگائیے کہ جنت میں الگ الگ درجات ہیں. کسی کا درجہ کم ہے تو اس کو نیچے درجے پر رکھا جائے گا، کسی کا درجہ اگر زیادہ ہے تو اس کو اوپر درجے میں رکھا جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو اپنے سے اوپر والے جو درجے کے ہوں گے ان کو ایسے اوپر میں دیکھ رہے ہوں گے جیسے آپ آسمان میں ستاروں کو دیکھ رہے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین ان کا جو مقام عطا فرمائے گا اور ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ بلندی عطا فرمائے گا اور وہ جہاں پر ہوں گے وہ ایسے جو ہے اوپر نظر آئیں گے جیسے آپ آسمان میں چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہیں. اسی طریقے سے جنتی ہوں گے. تو اللہ رب العالمین نے الگ الگ درجہ رکھا. تو کہیں ایسا ہوا کہ باپ کا مقام جو ہے اونچا ہو گیا، باپ کسی اور مقام پہ پہنچ گیا، بیٹا جو ہے نیچے رہ گیا کیونکہ اس کا مقام کم تھا. تو اب یہ کیسے جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں؟ اور اللہ رب العالمین یہاں پہ کہہ رہا ہے الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کے آل و اولاد سے اور ان کی ذریت سے جو ہے ان کو ملا دیں گے. پورا پریوار اور پورا خاندان گویا کہ جنت میں ایک ساتھ ہوں گے. کتنی بڑی خوشخبری ہے. لیکن یہ ہوگا کیسے؟ بیٹا اگر کم درجے والا ہے، باپ جو ہے اعلیٰ لیول پہ پہنچ گیا، بیٹا جو ہے لو لیول پہ پہنچا ہوا ہے. تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اگر والدین نیک ہوئے اور جن کے والدین نیک ہیں تو ان کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آل و اولاد کو کیا کرے گا؟ اللہ رب العالمین ان کے مقام کو یعنی کہ بلند کر کے اور ان کو ان کے مقام پر لے جا کر کے رکھ دے گا. اور یہ بھی کہا وما ألتناهم من عملهم من شيء، ان کے والدین، ان کے پیرنٹس کے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا. ایسا نہیں کہ ان کے اعمال کو لے کر کے پھر ان کے بیٹوں کو، ان کے بچوں کو دیا جائے گا یا اس کی فیملی کو دیا جائے گا، پھر اس میں سے جو ہے ان کو برابر کر کے ان کو اس مقام پر رکھا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ان کی برکت کی وجہ سے کہ ان کے والدین کیا تھے؟ نیک تھے. تو اللہ رب العالمین ان کے ذریت کو یعنی کہ ان کی جو آل و اولاد ہے ان کو اٹھا کر کے اللہ رب العالمین اسی مقام پر رکھ دے گا جہاں پہ وہ ہے. تو یہ کتنی بڑی جو ہے سعادت کی بات ہے کہ آدمی جس مقام پر رہے گا جنت میں، اگر ان کی آل و اولاد میں سے کسی کی نیکیاں کچھ کم بھی ہوئی اور وہ نیچے درجے میں پہنچ گئے تو اللہ رب العالمین نے خوشخبری دیا ہے کہ ان کو اٹھا کر کے جنت میں وہاں پر رکھ دیا جائے گا جہاں پہ وہ رہے گا. تو بہت بڑی جو ہے خوشخبری ہے. لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہے ہمیں کہ ہم بذات خود تو نیک ہیں. بہت سارے والدین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بظاہر جو ہے بڑے نمازی ہوتے ہیں، بڑے روزے دار ہوتے ہیں، لیکن بعد بچوں کے تعلق سے اتنی فکر نہیں ہوتی. بیٹا نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے، بیٹا روزہ رکھ رہا ہے کہ نہیں رکھ رہا ہے، دینداری اختیار کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، کس کے ساتھ گھوم رہا ہے، کس کے ساتھ جا رہا ہے. یہ ساری توجہ ہونی چاہیے. اور سب سے زیادہ خرابی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب صحبت بری ہو جائے. بری صحبت کا اثر بہت ہی خراب چیز ہے اور یہیں سے جو ہے بچوں کا بگاڑ جو ہے ایسے شروع ہوتا ہے. اگر ان کے دوست غلط مل جائے، ان کی صحبت جو ہے وہ غلط مل جائے، کوئی سگریٹ پینے والے کے ساتھ اگر گھومے تو کیا آپ کیا توقع کر سکتے؟ وہ نماز پڑھے گا؟ اگر کسی شرابی جو پیتا ہو، لہٰذا ایسے لڑکوں کے ساتھ اور ایسے لوگوں کی سنگت اگر اختیار کرا دی جائے اسے
تو آپ یہ توقع کرنا بھول جائیے کہ وہ دیندار بنے گا، نیککار بنے گا. آپ ان کی صحبت ایسی اختیار کرائیے کہ جو دیندار ہو، جو اس طریقے سے جو ہے دین پر چلنے والے، تبھی جا کر کے یہ چیز ممکن ہے. تو ہر والدین کو یہ سوچنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے بڑی خوشخبری دی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک کام کیے، اور ان کی اولاد بھی کیا ہے، ان کے پیچھے جو ہے اسی طریقے سے انہوں نے عمل کیا جیسے ان کے والدین نے کیا تھا، تو اللہ رب العالمین نے خوشخبری دیا ان کو ان کے ساتھ ملا دیا جائے. ایک حدیث ہے مسلم احمد کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جنتی جنت میں داخل ہوگا، دیکھے گا کوئی نہیں ہے یہاں پہ، اکیلا ہے، اس کے گھر والے بھی نہیں ہے، اس کے بیوی بچے بھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، تو مایوس ہو جائے گا تھوڑا. تو فرشتوں سے پوچھے گا کہاں ہے وہ سب، میں کسی کو دیکھ نہیں رہا ہوں، میرے بیوی بچے، میرے آل و اولاد، یہ سب کے سب کہاں ہیں؟ تو فرشتے جواب دیں گے کہ تمہارا درجہ جو ہے زیادہ اونچا تھا، تمہارا مقام اونچا تھا، اور ان کا مقام جو ہے کم تھا، لہٰذا وہ نیچے درجے میں رہ گئے تو اوپر پہنچ گئے ہو. تو پھر وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے گا اور کہے گا اے اللہ، میں نے جو اعمال کیے تھے اپنے لیے بھی کیے تھے اور اپنے بال بچوں کے لیے بھی کیے تھے. تو اللہ رب العالمین فوراً فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ ان کے جتنے آل و اولاد ہیں ان کی ضروریت کو اٹھا کر کے ان کے ساتھ ملا دو اور ان کو بھی یہ مقام دے دو جو اس کا مقام ہے. تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے انعام رکھا ہے. لہٰذا نیک، اگر کوئی نیک دینداری اختیار کرتا ہے اور نیک بنتا ہے تو اس کا اثر کیا ہے، ان کے بعد بچوں پر بھی جاتا ہے، اس کے بیوی بچوں پر بھی جاتا ہے. تو یہ بڑی جو ہے انعام ہے کہ کسی کے والدین نیک ہیں تو پتہ یہ چلا کہ آخرت میں اس کا، ان کی نیکی، ان کے والدین کی نیکیاں جو ہے ان کے بچوں تک بھی پہنچے گی. اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جو چھوٹے میں بچے مر جاتے ہیں، جیسے پیدا ہوا بچہ مر گیا یا کچھ مہینے بعد مر گیا، کچھ سال بعد مر گیا، جو چھوٹے چھوٹے بچے مر جاتے ہیں، تو بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ان بچوں کو جب جنت میں داخل ہوں گے، ان کے والدین، ان کے پیرنٹس جب جنت میں جائیں گے تو ان بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ان کو بھی جنت میں داخل کریں گے. تو مسلمانوں کے جو بچے مر جاتے ہیں، حدیث میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ بچے کیا ہے، جنت میں جائیں گے. لہٰذا اور بعض حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ وہ بچے جو بچپن میں مر گئے تھے، لہٰذا ان کے تک وہ بچے جو ہے آئیں گے اور اللہ رب العالمین سے حجت بھی قائم کریں گے کہ اللہ تو ہمارے والدین کو، ہمارے پیرنٹس کو تو جنت میں داخل فرما. تو جو چھوٹے چھوٹے بچے مر جاتے ہیں وہ جنتی ہیں. لہٰذا ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اب کی بیوی ہے، واضح رہی کہ 40 سال کی عمر تھی ان کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی اور ان سے نکاح ہوا تھا، یعنی یہ پہلے نکاح کر چکی تھی. پھر جو ہے ان کے پہلے شوہر تھے، ان سے طلاق ہوئی تھی یا وہ مر گئے تھے، لہٰذا بعد میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تھا. تو 2 بچے ان کے پہلے مر گئے تھے چھوٹے بچپن میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا، اللہ کے رسول میرے وہ بچے جو 2 مر گئے ہیں وہ کہاں جائیں گے، کیا جنت میں جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وہ جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ وہ جہنمی، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ حالت کفر میں تھی اور حالت شرک میں جو ہے ان کے 2 بچے مر گئے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو وہ مایوس ہوئی، وہ چاہے گا کہ اس کا بچہ جو ہے جہنم میں جائے. تو ان کو مایوس دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خدیجہ تمہیں پتہ ہے کہ اگر تم واقعی میں ان کے حالات کو دیکھ لیتی اور ان کی حالت کو اگر دیکھ لیتی، تمہارے اندر اتنی زیادہ نفرت پیدا ہو جاتی اور اتنا بغض پیدا ہو جاتا کہ تم بذات خود چاہتی کہ وہ جہنم میں جانے ہی کے لائق ہے. یعنی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. کافر اور مشرک کے بچوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جہنم میں جائے گا. تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول اس کی کیا غلطی ہے؟ تو آپ نے یہی بات بیان فرمائی کہ وہ بڑے ہو کر کے کیا کرتے ہیں یہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے. تو ایک کافر اور مشرک کا جو بچہ ہے وہ بڑا ہو کر کے عام طور پر تو کافر اور مشرک ہی بنتا ہے، اللہ ماشاء اللہ جس سے چاہے ہدایت دے دے. تو یہ بات جو ہے اللہ رب العالمین کے اوپر ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کون جنت میں جائے گا کون جنت میں نہیں جائے گا. لیکن غالب گمان یہی ہے کہ کفار اور مشرکین کے بچے جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے، جیسا کہ حدیث سے بھی واضح ہے. تو پھر انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول اب ہمارے درمیان جو بچے ہوئے تھے اور وہ جو بچپن میں انتقال کر گئے، جیسے ابراہیم ہے، ابو القاسم ہے، قاسم ہے، اسی طریقے سے کئی بیٹے جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں انتقال کر گئے تھے اور انہی سے تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. کہا ان دونوں بیٹوں کے بارے میں بیان فرمائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ دونوں جنت میں جائیں گے کیونکہ مسلمانوں کے جو چھوٹے بچے ہیں وہ جنت میں جاتے ہیں. اور پھر اسی آیت کے مصداق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب والدین جنت میں جا رہے ہوں گے تو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو بچپن میں مر گئے ان کو بھی ان کے والدین کے ساتھ جنت میں بھیج دیا جائے گا.
تو بڑی خوشخبری ہے اس آیت کریمہ کے اندر. میں زیادہ لمبا نہیں کروں گا. یہ آیت کریمہ جو ہے ہر کسی کے لیے, لہٰذا اولاد بھی اگر نیک ہوتی ہے تو اس کا اثر والدین تک پہنچتا ہے, اور والدین اگر نیک ہوتے ہیں تو اس کا اثر اولاد تک پہنچتا ہے. تو ہر ایک کو نیک کاری جو ہے اختیار کرنی چاہیے, دینداری اختیار کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دیندار بنائے, نیک کار بنائے, اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے.